ان کے والدین کی جگہ کہ آپ کو اچھا کھانا ملے گا، آپ کو اچھی تعلیم ملے گی، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سروسر یہ ایک ظلم، ایک زیادتی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے بالکل ان لوگوں کے ساتھ بھی جو وہ بچے تھے۔ اور اب یہ ایک آپ کا ٹیسٹ، کیپٹل آف پاکستان آپ کے ناک کے نیچے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ شیخ رشید بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں نے جو ہے فلاں چارجز بھی لگا دیے، فلاں چارجز بھی لگا دیے، 78 بھی لگا دی، اور یہ بھی لگا دیا، وہ بھی لگا دیا۔ آپ نے دفعے تو لگا دیے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اسلام آباد پولیس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اسلام آباد پولیس کو یہ کہیں گے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے؟ آپ کا بھی احتساب ہوگا، اور یہ کیا آپ یہ احتساب کریں گے؟ اگر آپ نے یہ احتساب کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہے، آپ اس احتساب کو کریں۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کے سامنے، آپ کے دروازے کے سامنے، سپریم کورٹ کے جو ہے بلڈنگ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ اس پر انصاف دیں گے؟ ہم اوورسیز پاکستانی، میں ایز اے ہیومن رائٹ جسٹس کونسل کا ڈائریکٹر اسلم خان تنولی، میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور میں پی ٹی آئی کا بھی ایک سابقہ صدر، پی ٹی آئی کا یو ایس اے کا ایڈوائزر، اور اس کے بعد میں ایک پی ٹی آئی کا پیئنگ ممبر ہونے کے ناطے میں عمران خان آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں آپ کی جوڈیشری سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ اگر پرولونگ کیا گیا، اس فیصلے کو اگر لٹکایا گیا، اور اس فیصلے پہ بھی آپ نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا، یا اپنی گورنمنٹ کو بچانے کی کوشش کی، یا آپ نے فیورٹزم پولیس کو دینے کی کوشش کی، تو یہ آپ کا آئین پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ووٹرز کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ غداری ہوگی، اور اس کا آپ سے بار بار آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ آپ عوام کو ہر بار کوئی بڑی مثال دے کے، کوئی بڑی بات کر کے، خان صاحب اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ آپ کو اس بچے کے خون کا حساب لینا ہوگا، اس کے والدین کو انصاف دلانا ہوگا، اور اسلام آباد پولیس کو نہ صرف بلکہ ان کو کم سے کم 10 ملین روپیز جو اس فیملی کو دینے چاہیے۔ ہم صرف اس بات پر ایگری نہیں ہوں گے کہ آپ صرف ان کو سزا دلوائیں، بلکہ اس کے والدین کو کم سے کم 10 ملین روپیز آپ نے پاکستانی آپ کو دینے ہوں گے۔ گو کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ایک والد سے، ایک والدہ سے، ایک بہن بھائیوں سے، ان کا بچہ، ان کا بھائی، اور پی ٹی آئی کے لاکھوں سپورٹر، ان کا ایک جیالہ، وہ آپ کے گورنمنٹ کے دوران آپ کی موجودگی میں اس کو مارا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا انصاف اور اس کا خون، عمران خان، یہ آپ پر اور آپ کی گورنمنٹ پر ہے۔ اور اس کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کب تک آپ گورنمنٹ کے اور اداروں کے پپٹ بنے رہیں گے، اور کب تک آپ انصاف عوام کو نہیں دیں گے؟ وہ عوام جو آپ کے حقوق کے لیے بھی وہ باہر نکلتی ہے، جب چودھری افتخار چودھری کو
मुशर्रफ ने जो बड़े राइट थप्पड़ मारे थे, इस वक्त ये मेरे पीछे भी है, मैं सल्यूट करता हूं मुशर्रफ को, उस वक्त भी अवाम ने आपका साथ दिया और आइंदा भी अवाम आपका साथ देगी। लेकिन आप अवाम को क्या देते हैं? हर रोज गरीब अदालत के सामने वो अपने को आग लगा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। हर रोज गरीब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं वो इंसाफ ना मिलने पे। तो आप कब तक ये जुल्म करते रहेंगे? मैं ये समझता हूं कि जो उसामा सती है, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे, उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हम पूरी कौम, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं वो इस गम में शरीक हैं। हम इंतहाई दुखी हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि ये इमरान खान का एक और टेस्ट केस आ गया है। एक केस में साहिवाल में आप फेल हो चुके हैं इमरान खान, आपकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और आप साहिवाल के ऊपर जिस किस्म की आप लोगों ने बेहिस्सी और बुज़दिली का मुजाहरा किया है, मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक और केस आज आपके सामने आ चुका है। और इस उसामा सती के केस को अगर आप लोगों ने इसके खून को रायगां जाने दिया और इसमें आपने इस्लामाबाद पुलिस का साथ दिया, तो मैं ये समझता हूं कि फिर ये अवाम का हक बनता है कि ये बनी गाला का रुख करे, ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करे और ये आपसे इस बच्चे के खून का बदला ले। ये कोई तरीका नहीं है किसी क्रिमिनल को भी इस तरह मारने का। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी मुजरिम को या किसी भी ऐसे शख्स को जो वो पुलिस से भाग रहा हो और उसकी गाड़ी को रोक कर और उस पर अंधाधुंध आप फायरिंग कर दें विदाउट तस्दीक किए हुए, विदाउट कोई ऐसा वो इतना बड़ा वो टेररिस्ट था कि जिसको आपने मारना जरूरी था। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी शर्म का बायस है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए और आपकी हुकूमत में पुलिस गर्दी जो हो रही है। अभी तक जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में, जिस तरह नून के दौर में पुलिस गुंडागर्दी कर रही थी, उसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो थानों के अंदर जो करप्शन है वो जारी है। उसी तरह थानों के अंदर जो है पुलिस जो है वो जुल्म कर रही है लोगों पर। उसी तरह जो है वो नाजायज एफआईआरें कट रही हैं। उसी तरह पुलिस मुकाबले में लोगों को मारा जा रहा है। उसी तरह जो है माफिया, ड्रग माफिया, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे वो गली गली उसी तरह ड्रग बिक रही है। उसी तरह स्कूल कॉलेजों के अंदर ड्रग बिक रही है। उसी तरह इस आइस की वजह से और इस ड्रग की वजह से स्कूल कॉलेजों के बच्चे जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो बेचारे एक परेशान हैं कि उसी तरह जो कुछ आपकी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में हो रहा है, आपके वजीर, आपके मिनिस्टर्स वो बिल्कुल फेल हैं। उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो अभी उसामा सती का ये जो केस हुआ है और जिस तरह इसको मारा गया है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है और पूरी पाकिस्तान की अवाम ये समझ रही है कि आप अभी तक नाकाम हैं, फेल हैं। आप महंगाई में बिल्कुल आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, जुडिशरी में आपने कोई ऐसी तब्दीली ना ला सके। नेब के केस उसी तरह जो है वो ठंडे पड़े हुए हैं और आपके ये जो जितने भी केस प्रोब आप लोग करते हैं और जो आपके शहजाद अकबर जिस तरह बैठकर और अपोजिशन पे बड़े बड़े केसों को वो सामने लेके आते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उसके रेफरेंस क्यों नहीं दायर किए जाते? ये आप पे सवाल बनता है। ये आप पर बात बन रही है कि आप जो है नेब आपके अंडर में है, लेकिन नेब जो है वो आप कह रहे हैं कि जी हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। तो ये वो सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि सारे ये जो अब ये चीजें जमा हो के तो आपके खिलाफ इमरान खान एक चार्जशीट तैयार हो चुकी है।
آپ کے منسٹر ایون کرپشن میں بھی انوالو ہے، آپ کے بیوروکریسی ابھی بھی کرپشن کر رہی ہے، آپ کے پٹوار جو آپ نے پٹواری کہہ کے جو آپ نے ایک سلوگن ایک بیانیہ بنوایا تھا، آپ کے وہ پٹواری آج بھی کھلے عام ابھی بھی خدا کی قسم ان کے آفس میں آپ جائیں کھلے عام رشوت چل رہی ہے، آپ کسی بھی لینڈ ریکارڈ آفس میں آپ چلے جائیں کھلے عام وہاں پر جو ہے وہ رشوت چل رہی ہے، آپ کے پاس کوئی میکانزم آپ نے نہیں بنایا، آپ کے منسٹروں نے کوئی میکانزم نہیں بنایا، آپ کے جو اپنی ایک کمیٹیاں بننی تھی وہ آپ نے ہیلپ نہیں لی، آپ نے ایجنسیوں سے وہ ہیلپ نہیں لی، آپ نے صرف ان کی صوابدید پہ چھوڑ دیا کہ میں نے سی سی او کو بدل دیا، میں نے فلانے کو بدل دیا۔ جب تک آپ پورے ایک سٹرکچر کو نہیں بدلیں گے تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان آپ جو بڑے بڑے جو ایک طرف اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہیں، لیکن what about your executive order؟ جو ایگزیکٹو آرڈر آپ کو پاس کرنے چاہیے، جس طرح یہاں پہ ٹرمپ ہے وہ ابھی بھی اتنا پاورفل بندہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کر رہا ہے، دڑا دڑ وہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کر رہا ہے، ایون کہ الیکشن کا بھی اس نے جھگڑا لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود گو کہ وہ ہی از اے رانگ الیکشن فیئر اور فاسٹ ہوئے ہیں اور بہت اچھے الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب بھی جو کر رہا ہے، خیر یہ اس کے اپنے ٹیکٹٹ ہیں، وہ ایک گلیمر کی دنیا کا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس طرح میں نے جاتے وقت تک اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ مستقبل کی پلاننگ بنا رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اب بھی ایگزیکٹو آرڈر، ابھی اس نے ایک امیگریشن پر جو پوری دنیا کے اندر جو ان کی ایمبیسیاں تھیں ان کو اس نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیے کہ آپ کو ابھی بھی 1 مہینہ مزید انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب جو بائیڈن آئے گا وہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے میں نے آتے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو امیگریشن جو لوگوں کی فیملیاں آنی ہیں ان پر میں نے باقاعدہ طور پہ میں نے ایتھرائز کرنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ شروع ہو، لیکن آپ اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بچے کے لیے انصاف ملنا چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محاذ اشرف، عبدالغفار صاحب، خستہ خان اور منان اور بھی جتنے دوست ہیں، آپ کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم، بہت شکریہ۔ دس از اسلم تنولی ونس اگین فرام ورجینیا، واشنگٹن ڈی سی، ہیومن رائٹ جسٹس کونسل کا ڈائریکٹر بھی ہوں، اور میں 4th پلر میڈیا سے بھی ہوں، ادیب پریس سے بھی ہوں، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو حق کی آواز ہے یہاں سے بھی اٹھائیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ